الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم وعقلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 63۔ ارشاد باری تعالیٰ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہ روکا اللہ والوں نے اور علماء نے لوگوں کو عن قولہم الاسم، جھوٹ بولنے سے، گناہ سے، وعقلہم السحت، اور حرام خوری سے، لبئس ما كانوا یصنعون، یہ بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا سادہ سا ترجمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ علماء کو اور مشائخ کو ڈرانے والی آیت ہے۔ یہ بہت سخت آیت ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ربانیون، ربانی اللہ والے، مشائخ، والاحبار اور علماء، جاننے والے، علم والے، لوگوں کو بری بات سے، گناہ سے، جھوٹ سے، حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ خطاب تو یہود کو ہے، ان میں بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے اور خوف خدا رکھنے والے تھے، انہیں ربانی کہا جاتا۔ ربانی کی جمع ربانیون، والاحبار، اور علماء، جاننے والے، علم رکھنے والے، خبر رکھنے والے۔ فرمایا یہ جو کر رہے ہیں، روکتے نہیں ہیں، یہ بہت برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ خباثت بھی یہودیوں میں بہت بڑھ گئی تھی کہ ان کے مشائخ اور ان کے علماء انہیں بری بات سے، گناہ سے، حرام سے نہیں روکتے تھے۔ لیکن ذرا ہم اپنا بھی تو چہرہ دیکھیں، اس آیت کے آئینے کو سامنے رکھ کے ذرا اپنا بھی چہرہ دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ کیا یہ داغ کہیں ہمارے چہرے پر تو نہیں؟ کیا ہمارے مشائخ اور جو پیر ہیں، کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں یا نہیں روکتے؟ بہت خطرناک یہ خطاب ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔
دنیا کے لالچ کی خاطر حق بات کو چھپا دینا اور حق نہ بیان کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پیر صاحب یا مشائخ صرف اس وجہ سے نہ روکیں اپنے مریدوں کو کہ کہیں میرے مرید ناراض ہو کہ ہمیں چھوڑ ہی نہ جائیں۔ یا سال بعد یا مہینے بعد یا 6 مہینے بعد جو ان کی طرف سے نذرانہ آتا ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ اور حرام خوری کی جہاں تک بات ہے وہاں تو ہم جاتے ہی نہیں، ہم دیکھتے نہیں۔ کوئی کسی کو تحفہ دے یا کسی مسجد میں فرض کرو پیسے ڈال رہا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو مسجد میں پیسے آ رہے ہیں یہ اس کی کمائی حلال کی بھی ہے یا حرام کی؟ پیر و علماء کی جیب تو بعد کی بات ہے، ہم مسجد تک نہیں سوچتے۔ میں جو مسجد میں دے رہا ہوں یا مولانا صاحب جو مسجد میں لے رہے ہیں اس نے دیکھا بھی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں روکتے؟ کون نہیں روکتے؟ مشائخ جنہیں ہم پیر کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، والاحبار اور جو علم والے ہیں علماء ہیں، کیوں نہیں روکتے؟ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ کی رضا کی خاطر مشائخ اور علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو حق بات بتائیں اور بری بات سے روکیں، حلال کی ترغیب دیں، حلال و حرام سے آگاہ کریں اور حرام سے بچائیں، کھل کے بیان کریں۔ یہ کسی کی ناراضگی اور رضامندی کو مد نظر نہ رکھیں بلکہ اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب بندہ بندوں کو راضی کرنے پہ اتراتا ہے تو بندے کسی سے راضی نہیں ہوتے، راضی تو اللہ کو کرنا ہے۔ تو جب اللہ کی رضا مطلوب ہو تو پھر ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ لوگ بھی کہتے ہیں یار اچھی بات کہتا ہے، بات تو اس کی ٹھیک ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے مخالفت ہو، لیکن بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور اگر نہ بتائیں تو پھر بھی بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو ایسی سٹیج ہے، میں تو نہ عالم ہوں نہ علم والا ہوں، ایک طالب علم ہوں، جو پڑھ کے آتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں۔ عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ ہم تو ناقل ہیں، نقل کرتے ہیں، ہم تو عالم نہیں۔ لیکن پھر بھی جب ایسی آیات آتی ہیں تو دل بڑا ڈرتا ہے، پھر کچھ کہنا بھی مشکل ہوتا ہے، چپ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ چپ رہے تو پھر بھی مارے جائیں گے، کچھ کہنا ہے تو وہ بھی بڑا مشکل ہے۔ آخر پھر بندہ کیا کرے؟ تو ایسی آیات جب آتی ہیں، اللہ کا یہ فرمان بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور پھر بندہ مجبور ہوتا ہے کہ میں بیان کروں، حق بات کہوں۔ اور جو حق بات کہنے والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے
سننے والے تھوڑے ہیں یا بہت ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ ورنہ تو علماء اگر مجمع تھوڑا ہو تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ جس اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ اللہ جانے، اس کے بندے جانے۔ علماء اور مشائخ کا کام پہنچانا ہے، بس حق بات کو پہنچا دے، کوئی ایک سنے، دو سنے، چار سنے۔ حضرت نوح علیہ السلام عظیم پیغمبر ہوئے، 950 سال تبلیغ کی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگوں نے بات سنی، کتنے لوگوں نے فالو کیا؟ اتنے بس جتنے کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو آج کے مبلغ کو بھی، آج کے شیخ کو بھی، آج کے عالم کو بھی حضرت نوح کا علیہ السلام کا وہ صبر اور ہمت اور مسلسل جد و جہد، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال علماء و مشائخ کے لیے یہ بہت بڑی آیت ہے، سوچنے سمجھنے والی آیت ہے۔ پہلے بھی یہ نظر سے گزری، لیکن کل جب میں نے اس کو دوبارہ پڑھا تو یقین جانے بس کل سے ہی دل کانپ رہا ہے کہ یہ اللہ نے کیا ارشاد فرما دیا، کیوں نہیں روکتے؟ اور اگر یہ سوال قیامت کو اللہ نے کر لیا تو کہاں جائیں گے؟ اور اللہ نے پھر وارننگ بھی دے دی، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ بہت برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جانتے بوجھتے بھی، سارا کچھ علم رکھتے ہوئے ہی دوسرے کو نہیں روکتے، نہیں بتاتے، تو یہ تو بہت برا کام ہے، یہ تو خیانت میں بھی آتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نذرانے، یہ چندے ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم حق بات بیان کریں۔ لوگوں کی ناراضگیوں کا ڈر ہمیں روکتا ہے۔ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ حق بات کہنی ہی کہنی ہے۔ کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ اللہ سمجھ عطا فرما۔